والشجر يسجدان. السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ایمان کی بہت اچھی سی حالت میں ہوں گے۔ تو خیر گائز، آج کے تھمبنیل اور ٹائٹل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم کس بارے میں بات کرنے لگے۔ بہت پیاری ویڈیو ہے، ساتھ ساتھ رہیے گا۔ لیکن آج کی ویڈیو میں نے کیا یہ میں نے انسٹنٹ پاٹ جو ہے نا ہم لوگوں نے آرڈر کیا تھا، اس کا میں ریویو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس کے علاوہ جو ہے نا گروسریز کرنی تھی، گاڑی صاف کرنی تھی، کوکنگ وغیرہ ڈھیر ساری کرنی تھی، لانڈری سارٹ آؤٹ کرنی تھی، تو یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور ساتھ میں جو ہے نا میں سورہ رحمان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی انشاءاللہ۔ تو اب مزید ٹائم ضائع نہیں کرتے، اپنی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے نا سورہ رحمان، جو آپ لوگوں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں تھوڑی سی اس کی سنی تلاوت، اور بہت خوبصورت آیت ہے، بہت خوبصورت سورہ ہے، اور جب بھی بندہ سنتا ہے اتنا سکون مل جاتا ہے۔ اور آج کل جو ہے نا بچوں کی جیسے چھٹیاں ہیں، ہم لوگ تھوڑا دیر سے جاگتے ہیں، تو میں جو ہے نا روزانہ صبح سورہ رحمان لگا لیتی ہوں، تو بچے اتنی شوق سے سنتے ہیں۔ اور آبویسلی میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل الاؤ نہیں ہو کچھ کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے ٹیبلٹس لے کے بیٹھ جاؤ، آپ نے جو ہے نا اس کو سننا ہے، اور اس کے بہت زیادہ جو ہے نا آپ کے لیے بلیسنگز آتی ہیں اگر آپ یہ آرام سے سن لیتے ہو۔ تو خیر سورہ رحمان جو ہے نا ہماری ہر پرابلم کا سلوشن ہے، مطلب بہت ہی پیارا سلوشن ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا اگر آپ کو انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، اس کے علاوہ سٹریس ہے، تو اس کے لیے بہت اچھی ہے۔ اب ڈپریشن ایک بہت سیریس چیز ہے، اس کے لیے آبویسلی جو لوگ بہت ہی زیادہ مطلب اس سے کر رہے ہیں تو وہ ایسا ہے کہ ڈاکٹر کے ساتھ ضرور کنسلٹ کریں، لیکن آپ اس کو یہ ساری جو جنرل چیزیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس کے علاوہ اتنی بڑی بڑی بیماریوں کا اس میں علاج ہے، جیسے ڈائبٹیز کا بتایا ہے، بلڈ پریشر کا، کینسر کا، یہ ایک بہت بڑی تھیراپی ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے نا انگزائٹی اور سٹریس وغیرہ میں ہوتے ہیں، تو اگر وہ اس کو روزانہ اس کی تلاوت سنیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے بہت اچھی تھیراپی ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ آپ کی لائف میں پرابلمس ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ اس کی جو ہے نا تلاوت، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنی کوئی لمبی نہیں ہے، بہت چھوٹی سی ہے، تو آپ آرام سے اس کو جو ہے نا سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دن میں 3 دفعہ آپ اس کو سنیں، اور اس کے سننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی سورہ لگا دیں اور آپ اکیلے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے نا آپ نے ایک پانی کا گلاس بھر کے رکھ دینا ہے، اور جب بھی آپ یہ لگا کے سنیں آپ آنکھیں بند کر دیں، اور آپ تصور کریں کہ اللہ کا جو نور ہے وہ بارش اور روشنی کی طرح چاروں طرف سے جو ہے نا آپ کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو بس آپ اس کو اس تصور کے ساتھ سنیں، اور اس کے بعد جب یہ ختم ہو جائے نا، یہ جو پانی پاس رکھا ہوتا ہے نا، اس کو آپ ایسا کریں کہ پی لیں، 3 دفعہ اللہ کا نام لیں اور اس پانی کو پی لیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا جیسے اگر آپ بہت زیادہ پرابلمس ہیں تو آپ دن میں 3 دفعہ کریں، پھر تھوڑی زیادہ نہیں ہے تو پھر 2 دفعہ کر لیں، اور اگر کوئی بھی پرابلم نہیں ہے ویسے بھی آپ کو نارمل روٹین میں آپ کو روز سننی چاہیے۔ اس کے بے انتہائی جو ہے نا فوائد ہے، بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اس کے جو 4 بیسک ہے نا کس کس چیز کے لیے لوگ پڑھتے ہیں، اس میں ہیلتھ آ جاتی ہے، ویلتھ، بیوٹی اور پروٹیکشن۔ اب ہیلتھ ان جنرل وہی چیز ہے کہ اس پہ بہت ساری بیماریوں کا سلوشن ہے، یہ ایک بہت بڑی تھیراپی ہے۔ آپ ان جنرل پڑھیں تو ظاہر ہے آپ کی صحت اچھی رہتی ہے، آپ ریلیکس رہتے ہیں، اور اگر یہ ایک دفعہ بھی آپ آزما لیں تو آپ دیکھیں کہ آپ ڈیلی روٹین میں آپ اپنے آپ میں جو ہے نا چینجز آپ فیل کریں گے، اور آپ یہ جب بھی اگر آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو لازمی آپ نے میرے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ آپ نے کیا کیا چینجز خود میں فیل کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ویلتھ کے لیے بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی آپ مقصد ہے وہ آپ اپنے دماغ میں تصور کریں اور اس کی تلاوت کریں، اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ ویلتھ بھی ہم ایک چیز میں اس کو نہیں کر سکتے، جیسے اگر آپ کی ہیلتھ ہے آپ کے پاس، وہ کہتے ہیں نا ہیلتھ از ویلتھ، مطلب صحت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے بچے ہیں آپ کے لیے، مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جن کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اتنی زیادہ ہماری لائف میں بلیسنگز ہوتی ہیں، تو وہ ویلتھ ہی ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیوٹی آ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تو اس کے چہرے پہ اللہ کی طرف سے نور ہوتا ہے۔ تو یہ بہت obvious بات ہے کہ اگر آپ اس کو روزانہ سنتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس میں صرف اسپیسیفکلی سورہ رحمان نہیں ہے، اس میں ظاہر ہے سورہ بقرہ ہے، اس میں سورہ ملک ہے، اس میں سورہ کہف ہے، یہ ساری صورتیں اگر آپ پڑھیں تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کے بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں جو اگر آپ یہ کرتے رہیں گے تو آپ کو لازمی جو ہے نا آپ کو ڈیلی لائف میں آپ کو چینجز لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اس کے علاوہ جو ہے نا پروٹیکشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پروٹیکشن بیسکلی کیا ہے کہ آپ کو بری نظر نہیں لگتی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا کالا جادو، جن جنات، ان ساری چیزوں سے آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ تو خیر گائز، آج جو ہے نا کھانے بنانے تھے، شامی کباب میں نے وہ کوکر میں بنائے تھے۔ میں نے سوچا کہ چلو کوکر نکلا ہوا ہے تو ساتھ ساتھ جو ہے نا اس میں سالن بھی بنا لیتی ہوں۔ ودن 10 منٹس اتنے مزے کا سالن ریڈی ہو گیا تھا۔ تو خیر گائز، یہ تھے فوائد، انتہائی فوائد ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے فوائد ہیں، لیکن آپ اگر انہی کو اگر کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی لائف میں جو ہے نا بہت پازیٹیو چینجز آئیں گی انشاءاللہ۔ تو خیر اس کے بعد جو ہے نا یہ گروسریز وغیرہ کرنی تھی، اور جب ہم واپس آ رہے تھے ہر جگہ جو ہے نا فریزنگ ہی فریزر، مطلب چلا نہیں جا رہا تھا، پاؤں سلپ ہو رہے تھے۔ تو اتنا زیادہ جو ہے نا سردی ہے، مطلب مائنس پہ ٹمپریچر ہے۔ تو خیر موسم اچھا تھا اور کام کافی زیادہ تھے، اور اس کے علاوہ میں نے سوچا کہ مطلب دھوپ لگتی ہے نا تو پھر بندے کو یہ ہوتا ہے کہ چلو لانڈری وغیرہ کر لیں تاکہ باہر ہی ذرا ڈرائی ہو جائے۔ تھوڑی پراپر تو ڈرائی نہیں ہوتے لیکن آبویسلی کافی بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے نا کہیں ریان سلپ ہو گیا تھا، تو وہ جو ہے نا گاڑی میں کھڑا ہو تو نہیں سکتا تھا، اس نے بیٹھنا ہی تھا۔ تو وہ یہ گاڑی اتنی زیادہ گندی ہوئی ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلو ایسا کرتی ہوں کہ یہ بھی جا کے جو ہے نا میں صاف کر دیتی ہوں۔ تو بس اس میں جو ہے نا آج مجھے گاڑی وغیرہ صاف کرنی تھی۔ کبھی ہوتا ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ یہ سن جو ہے نا ایک انرجی بوسٹر ہے، اس سے آپ کو اتنی زیادہ انرجی ملتی ہے، اور مجھے تو بہت انرجی ملتی ہے۔ میرے جتنے کام پینڈنگ ہوتے ہیں، جو سنی ڈے ہوتا ہے اس میں میں نے ہر کام کرنا ہوتا ہے، چاہے جتنے مرضی دنیا جہان کے کام ہوں۔ تو میرے ہسبینڈ بھی کہتے ہوتے تمہیں سارے کام آج ہی ختم کرنے ہیں، تو کہتے اتنے کام مطلب اتنا نہ کیا کرو نا ایک دن۔ تو میں کہتی ہوں چلو کوئی نہیں، مطلب ایسا ہوتا ہے کہ یہاں کا موسم بھی اتنا عجیب سا ہوتا ہے، تو اب بھی اگر فرض کریں اگر بندے کا دل ہے، اتنی انرجی ہے، تو کیوں نہ بندے کو سارے کام اکٹھے کر لینے چاہیے۔ کیونکہ گاڑی کا مسئلہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ ہر ٹائم یہاں پہ بارش لگی ہوتی ہے، تو پھر اگر بارش ہوتی ہے تو پھر باہر جا کے صاف کرنا مشکل ہوتا ہے۔ obviously آپ کر تو لیتے ہو، لیکن تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، ڈور اوپن کرو تو بچے بھی جو ہے نا پھر باہر آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا آج کل مجھے نیا شوق چڑھا ہے، تو میں یہ روزانہ جب بھی میرے پاس فارغ ٹائم ہوتا ہے تو اس کو بیٹھ کے میں کرتی رہتی ہوں۔ بیسکلی میں نے کہا تھا کہ مطلب زائنہ کے لیے کرتی ہوں، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ چھٹیاں ہوتی ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ بجائے بچے جو ہے نا اسکرین پہ ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر ہے کوئی یوزفل سی چیز، کوئی کریٹیو چیز، اس ٹائپ کی چیزیں کریں۔ اور زائنہ کے ساتھ ساتھ مجھے خود اتنا شوق چڑھ گیا۔ اچھا مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں بالکل چھوٹی سی ہوتی تھی تو یہ میں اپنی امی کے ساتھ کرتی ہوتی تھی، وہ کرتی تھی تو میں ان سے لے کے کہ میں نے تھوڑا سا کرنا ہے، میں نے تھوڑا سا کرنا ہے، تو وہ بیسکس تھوڑی سی پتہ ہے۔ تو باقی تو چیزیں یہی ہے کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، اگر آپ پریکٹس کرتے رہتے ہو تو وہ چیزیں جو ہے نا آپ کی ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ جو ہے نا یہ گھر کے چھوٹے موٹے کام، کیونکہ پہلے ہمیں کچن کا میں نے سارٹ آؤٹ کرنا تھا۔ شامی کباب وہ ہے نا، وہ رات کو بنا کے ہم نے کر لیا تھا، مطلب اس کو مسالہ وغیرہ ریڈی کر کے مکس کر کے، اور ابھی تھوڑا سا ڈھیلا تھا تو میں نے کہا مارننگ میں ذرا سخت ہو جائے گا تو مارننگ میں اس کی ٹکیاں بنا کے میں رکھ دوں گی۔ لیکن اتنی کوئی ٹائم سیونگ چیز ہے کہ شامی کباب بننے میں اتنا زیادہ ہمارا ٹائم لگتا تھا، اور ابھی جو ہے نا اتنے سکون سے جو ہے نا 45 منٹس میں، وہ بھی جو ہے نا ٹائم نہیں، مطلب آئیڈیا نہیں تھا ابھی نا۔ دوسرا نئی چیز تھی، سمجھ بھی نہیں تھی کہ اس کو کتنے منٹس لگانا ہے، کیسے کیسے کرنا ہے۔ تو obviously ایک دفعہ جب آپ یوز ٹو ہو جاتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، تو پھر آپ کے لیے ایزی ہو جاتی ہیں یہ چیزیں۔ تو خیر ابھی تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی، چاہے شامی کباب بنانا ہے، چاہے حلیم بنانا ہے، یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا میٹ بنانا ہے، اس پہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے بندے کو، ٹھیک ہے۔ یہ میری چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا میں نے بنائی ہیں۔ اس کے علاوہ سردیاں اور بچے بیمار نہ ہوں، ہر جگہ جو ہے نا یہ دوائیاں اور انہیلرز اور اس ٹائپ کی چیزیں۔ تو یہ خیر بچوں کی مووی کا ٹائم تھا، میں نے سوچا کہ ان کو پاپ کارن وغیرہ بنا دیتی ہوں۔ تو خیر مووی واچ کرنے کے بعد اوپر جانے کا ٹائم تھا، اور یہ لانڈری وغیرہ بھی سارٹ آؤٹ کرنی تھی، اور میں موٹا موٹا میں دیکھتی ہوں کہ زیادہ گند ہے تو اس کو سارٹ آؤٹ کر دوں، کیونکہ ظاہر ہے صبح اٹھ کے بندہ آئے اور نیچے گند گدام بنا ہو تو ویسے ہی بندہ تھکا تھکا لگتا ہے۔ تو میں نے کہا صبح صاف ستھرے گھر میں جب آتے ہو نا تو آپ کو مطلب اچھا اچھا فیل ہوتا ہے، آپ اتنا مطلب تھکتے نہیں ہو۔ تو یہاں پہ یہ میں سارٹ آؤٹ کر کے اس کے بعد لانڈری لے کے اوپر لے کے جاؤں گی، اور اس کے بعد اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ خیر گائز، آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔